سورۃ الفجر 80 اور 9 نمبر قرآن پاک میں مکیہ 10واں شان نزول یعنی کہ ابتدائی سال میں آیتیں 30 اور 1 رکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ والفجر یعنی صبح کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی، بالخصوص ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں۔ والشفع والوتر جفت اور طاق راتوں کی، یہاں پہ راتوں کا لفظ نہیں ہے مگر جفت اور طاق کی، تو طاق وتر واحد اللہ کی ذات اور شفع جوڑا یعنی کہ کائنات کی ہر چیز مخلوق، ہر چیز جوڑا ہے، زوج ہے، اور اللہ واحد القہار ہے۔ واللیل اور اس رات کی اذا یسر جب وہ چل دے، یعنی کہ آدھی رات کے بعد کا وقت کہتے ہیں کہ اب رات نے منہ پھیر لیا ہے اور دن آ رہا۔ اب سوال کہ هل فی ذلک قسم الذی ہجر، کہ کیا اس میں عقل مند کے لیے قسم ہے؟ بالکل قسم ہے، کیونکہ یہ رات کا بنانے والا، دن کا بنانے والا، کائنات کا بنانے والا، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا رازق اللہ واحد القہار ہے۔ اسی کی عبادت کرنی ہے، اس سے مدد مانگنی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، کیونکہ جب خالق بھی وہ نہیں، مالک بھی وہ نہیں، رازق بھی وہ نہیں، غنی بھی وہ نہیں، بلکہ فقراء ہیں سب، تو پھر اللہ کے سوا کسی کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ اس کے اندر بڑی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کر رہا ہے کہ الم تر کیف، کیا تو نے نہیں دیکھا، فعل ربک بعاد، کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسے سلوک کیا۔ ظاہر ہے کہ عاد اس ٹائم موجود نہیں تھے اور انہوں نے نہیں دیکھا، تو پھر یہاں پر ترا کے مطلب ہے تعلم، کہ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ بالکل معلوم ہے، اس قرآن کے ذریعے معلوم ہو گیا۔ یہی تفسیر کرنی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا صحاب فیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا، یعنی کہ تمہیں علم نہیں، اپنے باپ دادا سے یقینی علم تمہیں حاصل ہو چکا ہے۔ بعض لوگ اس سے حاضر ناظر اور دوسرے علم ما کانا وما یکون اور عجیب و غریب جو ہے نا اپنے دعوے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو قرآن کی کھلی تعریف ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کی تشریح فرما دی یہاں پہ کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کا فعل عاد کے ساتھ، سمود کے ساتھ، عماد والوں کے ساتھ، فرعون ذی اوتاد کے ساتھ۔ تو یہ تمام علم جو کہ قرآن کے اندر یقینی موجود ہے، گویا جیسے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی ہمارے لیے شک نہیں ہے۔ اہل تشریح قرآن میں شک کرتے ہیں، صحابہ میں شک کرتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا، 17,000 آیات تھیں، پتہ نہیں کتنے گز لمبا تھا، اور مصحف فاطمہ تھا، اور مصحف فلاں تھا، اور الجامعہ تھا، اور الظفر تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ بارکیف کس سے مختصر کہ قرآن کا انکار، تمام صحابہ کا انکار، کہتے ہیں کہ جی 3 اصحاب کے علاوہ باقی سب جو تھے ارتداد کر گئے، اور اس طرح کی باتیں جو قرآن کے خلاف ہوں، صحابہ کے خلاف ہوں، بلکہ دین کے خلاف ہوں، اور ظاہر اور باطن کے معنی کرتے ہیں قرآن کے، اور اس سے تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باطنیہ فرقہ بنا لیا، کسی نے کرامتیہ بنا لیا، کسی نے غرابیہ بنا لیا کہ وہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرف آنی تھی، مگر جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اللہ سے غلطی ہو گئی، قرآن میں غلطی ہو گئی، تمام یعنی کہ ایمانیات پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی کیا ذکر کی جائے۔ بارکیف اللہ تعالیٰ نے یقینی علم مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ عاد کی طرف نہیں دیکھا، یعنی کہ تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہے، ارم ذات العماد جو حد سے زیادہ طول والے تھے، اللہ تی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسا شہر میں کوئی پیدا نہیں ہوا، یعنی کہ اتنی اللہ نے ان کو طاقت اور قوت دی تھی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود جن کو اللہ نے وادیوں میں اتنی طاقت دی کہ پتھر کی چٹانیں کاٹ کر گھر بنا لیے، جو آج بھی موجود ہیں۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخیں ٹھوک دیتا تھا اور صلیب پہ بندوں کو لٹکا دیتا تھا، اور طرح طرح کے عذاب اور مصائب مومنین کو عطا کرتا تھا۔ اللہ زین طغوا فی البلاد، یہ ان سب نے سرکشی کی، ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے نا غرق کر دیا۔ فاکثروا فی الفساد، زمین کے اندر بہت انہوں نے فساد پھیلایا۔ صب علیہم ربک صوت العذاب، جب تمہارے رب کا کوڑا عذاب والا ان کے اوپر برسا۔
تو یہ سب تباہ اور برباد ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال بیان فرمائی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی قوتوں کو، عاد کو، سمود کو، فرعون کو طے و بالا کر سکتا ہے، غرق کر سکتا ہے، نیست و نابود کر سکتا ہے، تو اے قریش کے لوگوں، تمہاری اتنی کیا قوت ہے، کیا طاقت ہے، کس چیز پہ کر رہے ہو، کس چیز پہ استکبار کر رہے ہو، کیوں استہزاء کر رہے ہو، کیوں قرآن اور کے حق ہونے کے باوجود، جاننے ماننے کے باوجود انکار کر رہے ہو. تو اللہ نے ان کو بتا دیا ان ربک لبالمرصاد، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری گھاٹ میں، یعنی کہ بالکل جیسے رسد میں ہوتا ہے نا، بیٹھ رہا دشمن آئے اور اس کو بس گڑھیں کرنا. تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ مرصاد کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری گھاٹ لگائے ہوئے ہے. ادھر تمہاری ڈھیل ختم ہوگی، تم مرو گے اور سیدھے جہنم میں جاؤ گے. آج توبہ کر لو، آج استغفار کر لو، آج شرک سے بچ جاؤ، آج بدعات سے بچ جاؤ، آج کبائر سے بچ جاؤ، آج بت پرستی چھوڑ دو، آج قبر پرستی اور مزار پرستی چھوڑ دو جیسے یہود و نصارہ کرتے تھے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، یعنی کہ یہ جو کافر انسان ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دیتا ہے، جب اس کو زہر کر دیتا ہے اس کو، تو اس کو تکالیف پہنچتی ہے رب کی طرف سے، فاکرم یا نعمت پہنچ جاتی ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نعمت پہنچ جاتی ہے، کیونکہ کرم کا لفظ آ گیا، پھر اس کے آگے نام کا لفظ آ. تو جب اللہ تعالیٰ ایسے کافر انسان کو ابتلا کرتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اسے مال کی فراوانی کر دیتا ہے، نعمتوں کی فراوانی کر دیتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اس کی وجہ سے اس میں کرم آ جاتا ہے، اس میں جا جاتا ہے، اس میں جلال آ جاتا ہے. لوگ اپنی جو ہے نا مسائل اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے جو ہے نا مشورے مانگتے ہیں، اس کو بڑاپن دیتے ہیں. فَأَكْرَمَهُ، اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس کو کرم دے دیتا ہے، وَنَّعَمَهُ، اور اسے نعمتیں دے دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّ اکرمنی، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی ہے. یعنی کہ وہ اس کو آزمائش سمجھتے ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس قابل تھا، میرا علم تھا، میری قوت تھی، میری طاقت تھی. حالانکہ غور کرے کہ اس کے اندر کیا چیز ایسی تھی جو دوسروں کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو مال اور دولت اور عزت دے دی اور دوسروں کو نہیں دی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے نا، مال اور دولت جب لے لیتا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ لاکھوں روپیہ دیتا ہے اور بھول جاتا ہے وہ دنیا میں، اور وہ جو ہے نا ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ اپنے حکم چلا رہا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ کنٹرول کرتا ہے، جیسے دن کے بعد رات ہے، جیسے گرمی کے بعد سردی ہے، جیسے دن بڑا ہو جاتا ہے اور پھر رات چھوٹی ہو جاتی ہے، پھر رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹے. جیسے پنجابی میں بھی کہاوت ہے کدی دے دیہڑے وڈے تے کدی نہیں راتاں. تو پھر جس ٹائم راتاں وڈیاں آ جاندیاں، یعنی کہ جب ابتلا کر دیتا ہے اللہ، فقدر علیہ رزقہ، رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے. فیقول ربی اہننی، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. یہ نہیں کہتا کہ میری اس غلطی کی وجہ سے، میری اس پریشانی کی وجہ سے، میرے اس نان ڈسپلن ہونے کی وجہ سے، میرے اس نان پلانر ہونے کی وجہ سے، میرے اندر گیٹس نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل ہوئے. بس اس وقت پھر کہتا ہے بس تقدیر ہی ایسی تھی، اللہ کا لکھا ہی ایسا تھا. پھر اپنے آپ کو دوش نہیں دیتا، پھر سیدھا اللہ تعالیٰ کے اوپر ساری باتیں ڈال کر کہے گا ربی، میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. حالانکہ یہ کافر مشرک ہے، مگر رب کہہ رہے اللہ کو. ہم کہتے ہیں نہیں جی رب فلانا ہے، غوث فلانا ہے، داتا فلانا ہے، کھوٹیاں کھری کرنے والا فلانا ہے، مشکل کشا فلانا ہے. اور کافر اور مشرک کہہ رہا ہے کہ رب بھی میرے رب بھی. تو اللہ نے بتا دیا کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کلا، نہ ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیما، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے. جب تمہارے پاس مال اور دولت زیادہ ہوتی تھی انہیں خودداری کا سبق دیتے تھے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور آپس میں ایک دوسرے مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے تھے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کہتے تھے بس میراث کا جو مال ملے وہ سارا میں ہی ہڑپ کر جاؤں، باقی اگر 8 9 10 دوسرے ایسے ہیں ان کو کسی کو نہ ملے، کیونکہ میرے اندر ثقاب کے پر لگ گئے اور یہ ساری جو میراث ہے یہ مجھے ہی ملنی چاہیے. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. اور پھر وہ تحبون المال، اور وہ مال کی نہایت محبت کرتے ہیں. حبًا جمع، وہ کہتے ہیں بس مال کو جمع کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح ہزاروں سال پہلے بتا دیا کہ جب اس کو رزق تنگ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے رب نے مجھے ذلیل کیا ہے. حالانکہ وہ یتیم کی عزت نہیں کرتے اور طعام مسکین نہیں کھلاتے اور مال میراث کا سارے ہی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں اور آج بھی ہماری نظروں کے سامنے
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جمع، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مال جمع کریں. اللہ نے کہا کہ ہرگز نہیں. اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین پاش پاش کر دی جائے گی، یہ پہاڑ اور سب ختم ہو جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ چاند سورج سب کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کھل جائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب آ جائے گا اور فرشتے کتار در کتار اس کے ساتھ ہوں گے. وجہ ربوں کا کی بات نے تعویل کی کہ رب کا حکم آ جائے گا، جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا تمہارے رب کا حکم آ جائے گا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، یعنی کہ جہنم تو وہیں ہوگی، انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی، ایسے لگے سامنے سے جہنم نظر آ رہی ہوگی، ایسے کافر کو مشرک کو اس ٹائم غوث داتا سب بھولے ہوئے ہوں گے، جہنم سامنے ہوگی. بس یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس ٹائم پھر انسان کو سب یاد آ جائے گا، غور ہو جائے گا، عقل تیز ہو جائے گی، وہ لگی اللہ کی عبادت کرتا، ان کو نہ پکارتا، بتوں کو نہ پکارتا، مردوں کو نہ پکارتا، نہ بھی کوئی داتا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی غوث نظر آ رہا ہے، نہ کوئی کتب نظر آ رہا ہے، جن کے ہاتھ پاؤں چومتا رہا وہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ وہ اسے پکڑ کے جنت میں لے جائے، جیسے وہ کوئی پوٹلی والا بھی نظر نہیں آ رہا کہ پوٹلیوں سے ساری روحیں آزاد کر دے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں. جہنم سامنے ہوگی اور اس ٹائم وہ یاد کرے گا، غور کرے گا، عقل اس کی سیدھی ہو جائے گی. مگر اللہ کہتا ہے وَأَنَّ لَهُ الذِّکریٰ، اب ذکر کا وقت کہاں ہے، اب تو جہنم میں جانا ہے. آج سوچ لو یار، آج غور کر لو، آج مشکل کشا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، آج داتا کوئی نہیں ہے، آج اللہ واحد کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے اور اسی کے طریقے پہ چلنا ہے، قرآن پہ چلنا ہے، حضور کی سنت پہ چلنا ہے، صحابہ کے طریقے پہ چلنا ہے، اہل بیت کے طریقے پہ چلنا ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس ٹائم کہے گا ہائے کاش میں نے نیکی آگے بھیجی ہوئی، کہتا تو میں رہا کہ میں حسینی ہوں اور کام میرے سارے یزید والے تھے، وہی بھنگ پینا، وہی چرس پینا، وہی شرابیں پینا، وہی سارے الٹے سیدھے کام کرنا اور کام یزید کے سارے کرتے رہنا اور پھر شام میں لعنت بھی بھیجتے رہنا. یہ نہیں پتا کہ لعنت گھوم پھر کے کہاں آ رہی ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ، تو اس دن اس کا عذاب کوئی نہیں کرے گا، وَلَا يُوثِقُ وِثَاقَهُ، اور اس کا باندھنا کوئی نہیں باندھے گا. یعنی کہ اب اس وقت کوئی ایسے وثاق والا نہیں آئے گا کہ بھائی میں فلانا ہوں، میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں فلاں ہوں، میں تمہارا داتا ہوں، میں تمہارا غوث ہوں، ایسا کوئی نہیں ہونا. بس اللہ ہی موجود ہوگا اور جہنمیوں کو سیدھا جہنم میں ڈالے گا اور جنتیوں کو سیدھا جنت میں. اس دن نفس جو ہوگا مومن ہوگا، جو توحید پہ چلے گا، جو قرآن پہ چلے گا، جو سنت پہ چلنے والا ہوگا، جو صحیح سنتوں پہ چلے گا، جو بری رسموں پہ نہیں ہوگا، جو یہ عرس اور یہ ڈھول اور باجے اور گاجے اور بت پرستی اور قبر پرستی اور پیر پرستی اور ان تمام چیزوں سے بچا ہوگا، جو یہ ماتم اور جلوس اور یہ گھوڑے اور ان تمام بدعات سے بچا ہوگا. اللہ سے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ نفس، اے اللہ کے حکم پہ چلنے والی، اے قرآن پہ چلنے والی، اے سنت پہ چلنے والی، اے رسولوں کے حکم کے مطابق چلنے والی، اے شرک اور بدعت سے بچنے والی، ارجعی الی ربک راضیا مرضیہ، کہ اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی اور وہ اس سے راضی. یعنی کہ یہ کب خطاب ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں، یہ اس ٹائم خطاب ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کے قیامت یعنی کہ قیامت کے دن یہ اللہ خطاب کرے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس مرنے کے وقت یہ خطاب ہو رہا ہے، اس آیت کو پڑھتے ہیں پیچھے بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اس دن جہنم قریب آ جائے گی، اس دن اللہ تعالیٰ اور فرشتے سارے یعنی کہ ہوں گے اور اس دن انسان کہے گا کاش میں نے کوئی نیکی آگے بھیجی. یعنی کہ قیامت کا وقت ہو رہا ہے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. جنتی جنت میں جا رہے ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں. اس وقت کا ذہن میں رکھیں اور کہیں کہ اس ٹائم نفس سے جو مطمئنہ ہوں گے، جو قرآن اور سنت پہ چلنے والے ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تو اس سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ والی کہانی ہے. وادخلوا فی عبادی، میرے بندوں کے اندر داخل ہو جا. اور ابھی یعنی کہ جو جنت میں جانے والے ہیں، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ جا. صدق اللہ العظیم. اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں داخل کرنا جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان سے بچانا جو جہنم کی طرف جائیں گے. صدق اللہ العظیم.